تمام. میں نا یہ اس ویڈیو میں نا میں نے نا میں آپ کو ایک سچا خواب سنا رہا ہوں. میرا خواب نہیں ہے, مجھے بھی خواب سنایا گیا تھا, مگر یہ خواب جب میں نے تعبیر کے لیے تعبیر رویا کہ استاد کو سنایا تو انہوں نے کہا یہ خواب بڑے لوگوں کو آیا ہوا کہ ایک بندے کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پہاڑ کے اوپر جیپ میں ٹریول کر رہا ہے اور وہ جیپ چلا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف فرمائے اور پیچھے ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے اور جیپ پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے یہاں تک کہ پہاڑ پہ چڑھنے الٹیچیوڈ نہیں لے سک رہی. اس نے جلدی سے جیپ روکی ہے, ہینڈ بریک کھینچی, مگر آہستہ آہستہ جیپ پیچھے کی طرف جا رہی تھی. یہ نکلا ہے اور اس نے پتھر اٹھایا. خواب سنا رہا ہوں آپ کو, خواب خود بتایا اس بندے نے. خواب پتھر اٹھایا اس نے کہ میں ٹائر کے نیچے پتھر رکھوں. جیسے اس نے پتھر اٹھا کے ٹائر کی طرف بڑھا ہے تو اس نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب, عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب چاروں نے ایک ایک ٹائر کے نیچے اپنا اپنا سر رکھا ہوا. ہم کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں, اللہ کسی اور تقاضے سے ہم کوئی اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نفسیات سمجھیں, جو ڈیمانڈڈ نفسیات ہیں, اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے. میرا اللہ ریکویسٹ کرنے والا رب نہیں ہے, ڈیمانڈ کر. ہم مصلحت, معاملہ فہمی, حکمت کے تقاضوں میں اصلی چیزیں بھول چکے. سیکنڈ نہیں لگایا, کہتا خواب میں نے دیکھا کہ ہم بس پتھر میں لے کے پہنچا ہوں, سیکنڈ نہیں لگایا میں نے پتھر لے کے آؤں. انہوں نے نینو سیکنڈ میں وہ کام کیا کہ بھائی یہ تو سوچنے والا موقع ہی نہیں ہے, تو کرنے والا موقع. یہ خباب ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, جب یہ بدر کا موقع تھا یا عقبہ کا موقع تھا, بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو خباب نے کہا یا رسول اللہ, ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے کہ جائیں آپ کو ایک طور پہ, ہم یہاں پہ بیٹھے آپ کا ویٹ کریں گے. ہم آپ پہ ایمان لائیں ہیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے. ہم جہاں آپ ہوں گے ہمیں اپنے آپ سے آگے پائیں گے کہ کہیں کوئی آنچ میرے نبی پہ نہ آ جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سارے کے سارے وہ سال, دن, مہینے, لمحے قربان کرنے کے لیے تیار. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, یہ صحابہ کے نام میں مکس کرتا ہوتا ہوں, سو معذرت کے ساتھ معذرت قبول کیجیے گا, مقصد میسج دینا ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے لمحات دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو کسی بھی نیکی میں کبھی کیے ہوں گے, کہ مجھے وہ لمحہ مل جائے, وہ کال مل جائے خباب کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت انہوں نے کہہ دیا. سائیکالوجی کی ٹریننگ ہے یہ, سائیکالوجی کیسے سیٹ کرنی ہوتی کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں یہ نہ سمجھ لینا کہ موسیٰ کی قوم ہے, ہم محمد کی امت ہیں, ہم اپنے نبی کو کہیں پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑیں. جب خدا نہ خواستہ کوئی آگے سے دشواری آئے گی تو آپ ہمیں پہلے پائیں گے. ہمیں حضرت نصیبہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا, لڑکی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عہد کے وقت جب دستہ دشمنوں کے سامنے آیا, گھوڑ سوار تھے سارے, تو تیر چلنا شروع ہوئے اور نیزے پر جب برسنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر رہے تھے نا وہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں دائیں طرف یہ لڑکی آگے کھڑی ہوئی ہے, حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو نصیبہ کیا کر رہی تھی, اپنے جسم سے تیر روک رہی تھی. میں بائیں دیکھتا ہوں تیر آئے تو آگے نصیبہ, سامنے دیکھتا ہوں تو نصیبہ, دائیں دیکھتا ہوں تو نصیبہ. یہ وہ لوگ تھے جو ویٹ کرتے تھے اپرچونٹی کا اپنے رب کے ہاں کہ تیرا نبی ہمارے پاس اور ہمیں موقع ملا اور ہم نے اپنا حق ادا کیے. یہ وہ لوگ صرف ویٹ کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں, پلان بناتے ہیں, کس میں ون ون سچویشن. صحابہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے. ہم لوگوں پہ وہ ٹیرر آ جائے ہم اس موقع پہ ہوں, صحابہ کے چہرے پہ اور دلوں پہ مسرت آ جاتی تھی کہ آج موقع ملا ہے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا حق اور تقاضا پورا کرنے کا. یہ محبت کے تقاضے ہیں جو بہادری سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ بہادری نہیں سیکھی جا سکتی, نہ نفرت سے سیکھی جا سکتی ہے, نہ کسی مسئلے سے سیکھی جا سکتی ہے. بہادری صرف محبت سے سیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس لیے اتنی بڑی اور اتنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے میرے رب کے ہاں. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ایمان پہ آنا ہے, محبت کرو, چلو شاباش, ورنہ تمہارے اندر بہادری طاقت آئے گی نہیں.
اور بزدل کے اوپر قرآن کا بوجھ نہیں آ سکتا۔ اب آپ کو حدیث کا مطلب سمجھ آئے گا۔ اس تناظر میں حدیث پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے تم نکارا ہو، اسلام میں کوئی کام نہیں آ سکتے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ماں باپ بیوی بچوں یا دنیا کی کسی بھی اس چیز سے، اپنے آپ سے بھی اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز محبت نہ کرتا ہو، زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہ کرتا ہو۔ ہم نے اپنا نبی نہیں پہچانا، لاکھوں میں سے ایک بندے نے سیرہ پڑھی ہوئی ہے۔ قرآن کس طریقے سے اور کس نیت سے ختم کیا تھا ہم پاکستانیوں نے؟ یہ محبت تھی؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ اس لیے کمزور بزدل اور ڈرپوک بے غیرت مسلمان 25 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ آتا قابض ہو جاتا ہے، کھا جاتا ہے ہمیں۔ یہ اتنی سمپل سی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تلواروں کے نہیں، عشق کے سائے میں اسلام کو اوپر لے کے گئے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کر، تجھے پتہ چلے پھر دنیا کتابیں کیسے کرنی ہے اور بڑے کام کروانے تیرے سے۔ نہیں بس نہیں سمجھنا، ہم نے سیرہ کو، اپنے نبی کو نہیں سمجھ۔ اور جب خواتین نہیں نہ سمجھتی سیرہ کو، مجھے بس صرف حیرت ہوتی، کیونکہ اور کوئی ایموشن آتے نہیں کہ مجھے شوق لگتا ہے کہ یار آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اسپیشلی ان ماؤں سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ڈیمانڈ کیا تھی، اللہ سے محبت کی ڈیمانڈ کیا تھی۔ آدمیوں کو نہیں سمجھ آتے تو چلو ٹھیک ہے، سخت دل ہو جاتے ہیں، کر دیے جاتے ہیں، یا ان کے ڈیزائن میں اور بڑے کام تھے، انہوں نے پتھر پہاڑ توڑنے تھے، مگر لڑکی کے پاس اور کیا تھا؟ نرمی اور دل کی نرمی کے علاوہ کیا تھا؟ تو وہ چینل کہاں سے، وہ کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول سے فٹ کیا؟ آپ نے پورا ڈائریکٹ کیا اپنے آپ، اور بہادری کی مثالیں رقم کی، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ دس کلیریفائز دا بیسک کانسیپٹ۔ This is the psychology of love, this is the psychology of Islam, this is the psychology of all صحابہ اکرام۔ قرآن صرف بہادروں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ I hope everyone is clear. Do we have enough time? حسن، ماہن۔ السلام علیکم، جس میں خاتمہ I hope آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بیسیکلی اسٹینڈرڈز، ڈیفینیشنز آف اللہ، کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے اندر کو اس ورژن کو پہنچ جاتے ہو کہ جس میں آپ ایک انسٹاپیبل فورس بن جاتے ہو۔ کیونکہ اگر آپ لو میں ہو تو آپ اس طرح کی ایک ڈسٹرکٹیو کنسٹرکٹیو فورس بن جاتے ہو کہ جس کو سٹاپ کرنا بہت ہی ایک امپاسبل سی چیز ہو جاتی ہے۔ اس کی لٹ جیسے کہ ایک ماں کی ایگزامپل لے لیں تو اللہ تو آپ کو انفینٹی ٹائم زیادہ اللہ ایک ماں سے پیار کرتا ہے۔ جب انسان اپنی اس نیچ کو پہنچتا ہے، اس اسٹیج کو پہنچتا ہے کہ جس میں وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کو ناٹ جسٹ ان دس ورلڈ بلکہ فرام دا ہیئر آفٹر اس کے بینیفٹس اس کو ملتے ہیں، اور وہ انٹرنیٹی لیول کے لیے اس چیز کو اچیو کر لیتا ہے، سیٹسفیکشن کو اچیو کر لیتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ اس دنیا کے لائف میں انوالو ہو جاؤ گے نا، لیٹ جیسے کہ آپ میٹیریلسٹکلی کسی کو اپروچ کر رہے ہو، یا پھر آپ کسی سے ایموشنلی اٹیچمنٹ کر رہے ہو، تو وہ لوگ آج زندہ ہیں کل نہیں ہوں گے، وہ چیز آج ہے کل نہیں ہوگی۔ تو جب وہ چیز آپ کی ایکویشن سے اسکپ کرتی ہے تو پھر آپ کا اس ریکوریبل ڈیمیج کو فلفل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ کچھ لوگ تو اتنے زیادہ ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جب ان کا یہ فیز آتا ہے، تو کبھی بھی اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز کو ڈیل نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا فوکس آف دا پوائنٹ اسی ایک شخص کو بنایا ہوتا ہے، اس چیز کو بنایا ہوتا ہے کہ میری سیٹسفیکشن، میرا لو یہ چیز ڈیزرو کرتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے پیار کرو، مجھ سے وہ چیز مانگ کے تو دیکھو، مجھ سے وہ چیز دل لگا کے تو دیکھو، مجھ سے کبھی بھی آپ کو ڈسسیٹسفیکشن نہیں ہوگی، کیونکہ لو میں تو آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے، لو میں تو آپ کو کرج ملتی ہے۔ اینڈ سو پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ، پٹ یور فرسٹ پریورٹی اللہ۔ ہم تو اتنے زیادہ ایک ڈیسنسٹائز ہو چکے ہیں، تو ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنائے ہوتے ہیں، لٹرلی بوائے فرینڈ کلچر چل رہا ہے، تو اس میں تو اپنی گرل فرینڈ کو خدا بنایا ہوتا ہے، اپنے باس اپنی بیوی کو خدا بنایا ہوتا ہے، اور اسی کے لیے اسی کے اراؤنڈ اباؤٹ سارے سرکمسٹانسز چل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اللہ ہماری فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے، اور ہمارا اللہ ہی اس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے کہ فرسٹ پریورٹی اور فرسٹ لو اللہ ہمارا ہوں، اور اس کے علاوہ ہمارے نبی علیہ السلام ہو، کیونکہ انہوں نے جو